محمد ضیاء الحق 12 اگست 1924 کو برٹش انڈیا کے صوبہ پنجاب کے شہر جلندھر میں ایک پنجابی آرائی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محمد اکبر علی برٹش انڈین آرمی کی ایڈمنسٹریٹو کور میں کام کرتے تھے۔ ضیاء نے اپنی ابتدائی تعلیم شملہ اور دہلی سے حاصل کی۔ 1943 میں انہیں دہرادون کی انڈین ملٹری اکیڈمی میں داخلہ دیا گیا۔ مئی 1945 میں ہندوستان کی آزادی سے پہلے کمیشن حاصل کرنے والے افسران کے آخری گروپ میں گریجویشن کیا۔ ضیاء الحق کو 12 مئی 1943 کو آفیسر ٹریننگ اسکول مہو سے گریجویشن کرنے کے بعد برطانوی ہندوستانی فوج میں گائیڈرز کیولری میں کمیشن ملا تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد پاکستان بننے کے بعد ضیاء نے نئی تشکیل شدہ پاکستان آرمی میں بطور گائیڈ کیولری فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ اس نے 13ویں لانسر اور 6 لانسر میں بھی خدمات انجام دی۔ ضیاء الحق نے 1962 اور 64 میں فورٹ لیونورتھ کینساس میں امریکی فوج کے کمانڈر اینڈ جنرل اسٹاف کالج سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ کمانڈر اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں DS کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ضیاء 101ویں انفینٹری بریگیڈ کے اسسٹنٹ کوارٹر ماسٹر بھی تھے۔ بریگیڈیئر ضیاء الحق 1967 سے 1970 تک اردن میں پاکستان تربیتی مشن کے سربراہ کے طور پر تعینات رہے۔ ضیاء الحق بلیک ستمبر کے نام سے مشہور فلسطینیوں کے خلاف فوجی تنازع میں اردن کی طرف سے شامل ہو گئے۔ ضیاء بلیک ستمبر سے پہلے 3 سال تک عمان میں تعینات تھے۔ اس کے بعد انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ترقی دی گئی اور 1975 میں ملتان میں 2nd اسٹرائیک کور کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ 1 مارچ 1976 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے 3 اسٹار رینک کے جنرل لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الحق کو چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ جنرل ٹکا خان کی سفارش پر 7 سینئر جنرلز کو بائی پاس کرتے ہوئے سب سے جونیئر کا انتخاب کیا۔ تاہم اس وقت کے سب سے سینئر لیفٹیننٹ جنرل محمد شریف کو جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا، جو صدر فضل الہی چودھری کی طرح ایک آئینی عہدہ تھا۔ وزیر اعظم بھٹو کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور اپنی مدت کے بڑھتے ہی غیر مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ ڈیموکریٹک سوشلسٹ اتحاد، جس نے پہلے بھٹو کے ساتھ اتحاد کیا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہونے لگا۔ ابتدائی طور پر حزب اختلاف کے رہنما ولی خان اور ان کی مخالف نیشنل عوامی پارٹی کو نشانہ بنانا، جو ایک سوشلسٹ پارٹی بھی ہے، دونوں جماعتوں کے نظریاتی مماثلت کے باوجود قومی اسمبلی کے اندر اور باہر انا کا تصادم تیزی سے شدید ہوتا گیا، جس کا آغاز وفاقی حکومتوں کی جانب سے بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی صوبائی حکومت کو مبینہ طور پر علیحدگی پسند سرگرمیوں کی وجہ سے بے دخل کرنے کے فیصلے سے شروع ہوا اور اس کا اختتام بھٹو کے قریبی لیفٹیننٹ حیات شیرپا کی پشاور کے سرحدی قصبے میں ایک بم دھماکے میں ہلاکت کے بعد پارٹی پر پابندی اور اس کی زیادہ تر قیادت کی گرفتاری سے ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی اختلاف بڑھ گیا اور سرکردہ مخالف احمد رضا قصوری کے والد کا قتل عوامی غم و غصے اور پارٹی کے اندر کی دشمنی کا باعث بنا، کیونکہ بھٹو پر جرم کے ماسٹر مائنڈ کا الزام تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں جیسا کہ غلام مصطفیٰ خان نے کھل کر بھٹو کی مذمت کی اور ان کی حکومت کے خلاف احتجاجی کال دی۔ شمالی مغربی سرحدی صوبہ NWFP اور بلوچستان میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا، کیونکہ شہری آزادیاں معطل رہیں اور ایک اندازے کے مطابق وہاں تعینات
1,00,000 فوجیوں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور بڑی تعداد میں شہریوں کو قتل کرنے کا الزام لگایا گیا۔ 8 جنوری 1977 کو حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کی ایک بڑی تعداد نے مل کر پاکستان نیشنل الائنس (PNA) تشکیل دیا۔ بھٹو نے نئے انتخابات بلائے اور PNA نے ان انتخابات میں بھرپور حصہ لیا۔ وہ مشترکہ طور پر الیکشن لڑنے میں کامیاب ہوئے، حالانکہ پارٹی کے اندر رائے اور نظریات پر شدید تقسیم تھی۔ PNA کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے نتائج کو تسلیم نہیں کیا۔ PNA نے نو منتخب بھٹو حکومت کو ناجائز قرار دیا۔ جلد ہی تمام اپوزیشن لیڈروں نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کا مطالبہ کیا۔ سیاسی اور شہری انتشار نے شدت اختیار کی، جس کی وجہ سے بدامنی مزید بڑھ گئی۔ 21 اپریل 1977 کو بھٹو نے بڑے شہروں کراچی، لاہور اور حیدرآباد میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ تاہم بالآخر بھٹو اور اپوزیشن کے درمیان ایک سمجھوتے کی اطلاع ملی۔ ضیاء نے بغاوت کی منصوبہ بندی احتیاط سے کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھٹو کے پاس پاکستان کی مسلح افواج میں اٹوٹ انٹیلی جنس تھی اور بہت سے افسران بشمول چیف آف ایئر اسٹاف ایئر مارشل ذوالفقار علی خان اور میجر جنرل تجمل حسین بھٹو کے وفادار ساتھی تھے۔ بغاوت، جسے آپریشن فیئر پلے کہا جاتا ہے، 5 جولائی 1977 کو رونما ہوا۔ کسی بھی معاہدے کے اعلان سے پہلے بھٹو اور ان کی کابینہ کے ارکان کو ضیاء کے حکم پر ملٹری پولیس کے دستوں نے گرفتار کر لیا۔ بھٹو نے ضیاء کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن تمام ٹیلی فون لائنیں منقطع ہو گئیں۔ جب ضیاء نے بعد میں ان سے بات کی تو انہوں نے مبینہ طور پر بھٹو کو بتایا کہ انہیں افسوس ہے کہ انہیں ایسا ناخوشگوار کام کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ امریکہ، خاص طور پر ریگن انتظامیہ، ضیاء کی فوجی حکومت کا پرجوش حامی اور پاکستان کی قدامت پسند حکمران فوجی اسٹیبلشمنٹ کا قریبی اتحادی تھا۔ ریگن انتظامیہ نے ضیاء کی حکومت کو کمیونزم کے خطرے کے خلاف جنگ میں امریکا کا فرنٹ لائن اتحادی قرار دیا۔ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر اقتدار سنبھالنے کے بعد ضیاء جلد ہی قومی ٹیلی ویژن PTV پر نمودار ہوئے۔ PTV نے اگلے 90 دنوں کے اندر نئے اور غیر جانبدار پارلیمانی انتخابات کرانے کا وعدہ کیا۔ 5 جولائی 1977 کو وزیر اعظم بھٹو کو معزول کرنے کے بعد ضیاء الحق نے مارشل لا کا اعلان کیا اور خود کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا، جو وہ 16 ستمبر 1978 کو صدر بننے تک رہے۔ بھٹو حکومت کی بیشتر برطرفی کے باوجود صدر فضل الہی چودھری کو ایک شخصیت کے طور پر اپنے عہدے پر برقرار رہنے کے لیے قائل کیا گیا۔ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اور ضیاء کے صدر کے طور پر توسیع قبول کرنے کے اصرار کے باوجود چودھری نے استعفیٰ دے دیا اور ضیاء نے 16 ستمبر 1978 کو پاکستان کے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد بین الاقوامی اور پاکستان کے اندر انتخابات کے انعقاد کی رفتار بڑھنے لگی، لیکن منتخب نمائندوں کو اقتدار سونپنے سے پہلے ضیاء الحق نے سربراہ مملکت کے طور پر اپنی پوزیشن کو محفوظ بنانے کی کوشش کی۔ 19 دسمبر 1984 کو ایک ریفرنڈم منعقد ہوا، جس میں جنرل کو مستقبل کے صدر کے طور پر منتخب کرنے یا مسترد کرنے کا اختیار تھا۔ ریفرنڈم کے الفاظ: ضیاء کے خلاف ووٹ دینے سے اسلام کے خلاف ووٹ لگتے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ضیاء کے حق میں 97.8% ووٹ ڈالے گئے، تاہم رائے شماری میں صرف 20% ووٹروں نے حصہ لیا۔ 25 دسمبر 1979 کو سوویت یونین نے افغانستان میں مداخلت کی۔
اس حملے کے بعد ضیاء نے ایک میٹنگ کی صدارت کی اور کابینہ کے کئی ارکان نے ان سے کہا کہ وہ سوویت یونین کی انتہائی اعلیٰ فوجی طاقت کی وجہ سے جنگ میں مداخلت سے باز رہیں، تاہم ضیاء الحق نظریاتی طور پر ایک پڑوسی ملک پر قبضہ کرنے کے کمیونزم کے خیالات کے مخالف تھے۔ پاکستانی معاشرے کو اسلامی بنانے کے لیے ان کے پہلے اور سب سے متنازع اقدامات میں سے ایک پاکستان پینل کوڈ کے کچھ حصوں کو 1979 کے حدود آرڈیننس سے تبدیل کرنا تھا۔ آرڈیننس نے پاکستانی قانون میں زنا اور زنا کے نئے مجرمانہ جرائم اور کوڑے مارنے، کٹوانے اور سنسار کرنے کی نئی سزائیں شامل تھیں۔ چوری یا ڈکیتی کے لیے قید یا جرمانہ یا دونوں کی پی پی سی سزاؤں کی جگہ چوری کے لیے مجرم کے دائیں ہاتھ کا کاٹنا اور ڈکیتی کے لیے دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹنا تھا۔ زنا کے لیے زنا سے متعلق دفعات کو آرڈیننس کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا، جس میں ان غیر شادی شدہ مجرموں کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ مجرموں کو سنسار کرنے کی سزا دی گئی۔ ضیاء کے دور میں سرکاری اسکولوں، کالجوں اور سرکاری ٹیلی ویژن میں خواتین کے لیے سر ڈھانپنے کا حکم عام تھا۔ کھیلوں اور پرفارمنگ آرٹس میں خواتین کی شرکت پر سخت پابندی عائد تھی۔ شرعی قانون کے بعد ناقدین کے مطابق خواتین کی قانونی گواہی کو مرد کے مقابلے آدھا وزن دیا گیا تھا۔ پاکستان میں روایتی مذہبی مدارس کو پہلی بار ریاستی سرپرستی حاصل ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق کی انتظامیہ میں ان کی تعداد 893 سے بڑھ کر 2801 ہو گئی۔ توہین رسالت کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے پاکستان پینل کوڈ پی پی سی اور کرمنل پروسیجر کوڈ سی آر پی سی میں 1980، 1982 اور 1986 میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی گئی۔ 1980 کے قانون میں اسلامی شخصیات کے خلاف توہین آمیز کلمات کی ممانعت تھی اور 3 سال قید کی سزا تھی۔ 1982 میں چھوٹی احمدیہ مذہبی اقلیت کو یہ کہنے یا بتانے سے منع کر دیا گیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ 1986 میں اسلامی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت، صحابہ یا شعائر اسلام کی توہین کرنے والے کسی بھی چیز کا اعلان کرنا قابل سزا جرم قرار دیا گیا۔ قابل سزا جرم یا جرمانہ یا دونوں۔ ضیاء الحق نے قوم سے خطاب میں ملک میں مغربی ثقافت اور موسیقی کی مذمت کی۔ اس کے فوراً بعد پی ٹی وی قومی ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے میوزک ویڈیو چلانا بند کر دیا اور صرف جب حب الوطنی کے گانے نشر کیے گئے۔ فلم انڈسٹری پر نئے ٹیکس لگائے گئے اور لاہور کے زیادہ تر سینما گھر بند کر دیے گئے۔ ٹیکس کی نئی شرح متعارف کرائی گئی، جس سے سینما کی حاضری میں کمی آئی۔ جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو ہوائی جہاز کے حادثے میں شہید ہوئے جب وہ بہاولپور سے واپس اسلام آباد آ رہے تھے۔